آج پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر تھا۔ دہشت گردوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دھاوا بولا اور حملے میں پولیس اہلکار سمیت 6 افراد شہید ہوئے، جبکہ سندھ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ سٹاک ایکسچینج میں صبح کاروبار کے آغاز کے وقت بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، جب 10 بجے سے کچھ دیر قبل دہشت گردوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے فائرنگ کی اور داخلی دروازے پر دستی بم حملہ بھی کیا۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد جب حملہ کرنے آئے تو انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کچھ راہگیر زخمی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی گارڈز نے 2 دہشت گردوں کو پہلے ہی مار گرایا تھا، جبکہ 2 آگے آ گئے تھے اور اس دوران ایک پولیس اہلکار بھی شہید ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگلی کچھ دیر ہی میں رینجرز اور پولیس موقع پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے تمام دہشت گردوں کو مار گرایا۔ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے کہا کہ کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کی عمارت پر حملہ کرنے والے 4 دہشت گردوں کو 8 منٹ میں ہلاک کر کے انہیں ان کے اہداف میں ناکام بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید گروپ کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے دعوے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ 4 دہشت گرد اس عزم کے ساتھ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر آئے تھے کہ وہ اس کی عمارت کے اندر جائیں گے اور نہ صرف لوگوں کو ماریں گے بلکہ وہ یرغمال بنانے کا بھی ارادہ رکھتے تھے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس سے جو چیزیں ملی ہیں ان میں ہر دہشت گرد مکمل طور پر اسلحے سے لیس تھا۔ ان کے پاس AK-47 رائفلز تھیں، ایک کے پاس گرینیڈ لانچر تھا، بہت سے گرینیڈ تھے، دستی بم بھی تھے اور لانچر کے ساتھ چلائے جانے والے بم بھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دہشت گردوں کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا اور دیگر بہت سا اسلحہ تھا، لیکن پاکستان سٹاک ایکسچینج کی مرکزی عمارت کے داخلی دروازے پر ہی ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے کہا کہ حملے کے فوراً بعد اس کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے مجید گروپ نے قبول کر لی ہے اور کچھ نام بھی شائع کیے ہیں جن پر فیصلہ ہم تحقیقات کے بعد کریں گے۔ انہوں نے اس واقعے کے ممکنہ مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد پاکستان کی معیشت میں علامت کی حیثیت رکھنے والے ادارے کو نشانہ بنانا تھا۔ معاشی سرگرمیوں کی علمبردار یہ ایک انتہائی اہم عمارت ہے جس کو یہ دہشت گرد نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ انچارج انسداد دہشت گردی ونگ راجہ عمر خطاب نے بتایا کہ دہشت گردوں کے پاس سے برآمد ہونے والے سامان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملزمان نے سٹاک ایکسچینج کی عمارت میں گھسنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں سے طویل دورانیے تک لڑنے کا سامان جمع کر رکھا تھا اور دہشت گردوں کی زندہ واپسی مشن میں شامل نہیں تھی۔ انچارج انسداد دہشت گردی ونگ کے مطابق ایک دہشت گرد کی شناخت سلمان کے نام سے ہوئی جو بلوچستان کا رہائشی ہے اور گاڑی BAB 6299 بھی اسی کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے برآمد ہونے والی کار پولیس ریکارڈ میں کلیئر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے اسی طرح کی کارروائی کراچی میں چینی قونصل خانے میں بھی کی تھی۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج کے مینیجنگ ڈائریکٹر فاروق خان نے حملے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ فاروق خان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں میں سے کوئی بھی ٹریڈنگ ہال یا عمارت میں داخل نہیں ہو سکا، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹریڈنگ معطل نہیں کی گئی۔